لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الذي أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، حبيب إله العالمين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات حضرات، حسب دستور التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر یہ مرحومین کی ایک فہرست ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ ان کو اصال فرما دیں گے کہ مرحوم قاسم علی پنجی، مرحوم غلام علی قاسم علی، مرحومہ امینہ بہن بنت علاء الدین بھائی، مرحومہ گلشن بہن بنت یوسف علی، مرحومہ صابرہ بہن بنت شوکت علی، مرحوم غلام عباس نور محمد بھورانی، مرحوم غلام عباس اکبر علی بھوجانی، مرحوم ایوب بھائی فدا علی، مرحوم یوسف علی قاسم علی، مرحومہ امینہ بہن بنت مہر علی، مرحوم شبیر علی اصغر علی، مرحومہ اندلیب زہرا بنت عابد حسین، مرحومہ سمیہ بنت محمد اختر، دوسانی فیملی، گھبرانی اور نورانی فیملی کے مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ البتہ میں ایک اور التماس کر دوں گا جو آج میری مجلس کا تقریباً موضوع بھی رہے گا، کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر رہبر شہید آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی اور خانوادے اور مرحومین اور شہدائے رمضان کی ارواح کو ایصال کرتے ہیں۔ میرا اسی مناسبت سے آج کا میں بیان لوگشت شہادت کے بعد تدفین بھی ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں چند جملے آج اس عزیز رہبر کی خدمت میں بھی عرض کر دیے جائیں، اسی عنوان سے بات کو آگے بڑھایا جائے۔ اس لیے میں نے اس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا کہ جسے مالک نے کہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ افراد کے جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے انہیں تم مردہ گمان بھی نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں رزق پاتے ہیں۔ عزیزان محترم، شہید
اور شہادت کی وہ لفظ ہے جو خود قرآن میں پائی جاتی ہے۔ قرآن کا اپنا ایک نظام اور معجزہ یہ ہے کہ قرآن زیادہ باتوں کو کم الفاظ میں بیان کرتا ہے، مطالب اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، الفاظ کم ہوا کرتے ہیں۔ مگر جب مالک نے شہید کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا تو لفظ شہید کا استعمال نہیں کیا، بلکہ کہتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ افراد کو جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے، ان نے اپنی جان نثار کر دی۔ جبکہ شہید کا وہ لفظ ہے جو ہمارے اور آپ کی ایجاد نہیں ہے، قرآن نے بھی مختلف مقامات کے اور مختلف جگہوں پر لفظ شہید کا استعمال کیا ہے۔ بہتر تو یہی تھا کہ لفظ شہید استعمال کر دیتا تھا کہ تم شہید کو مردہ نہ سمجھنا، لیکن یہ اتنی زیادہ تفصیل کی ضرورت مالک کیوں پیش آئی؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کہہ دیتا شہید آسان ہو جاتا، مگر یہ اتنی لمبی بات کہ جو راہ خدا میں قتل کر دی گئے انہیں مردہ نہ سمجھنا، یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ عجب نہیں میرا مالک آواز دے، تم مسئلے کو سمجھو یا نہ سمجھو، بیان کرنے کی ذمہ داری اس لیے میرے اوپر ہے کہ میں تمہارے مزاج سے آشنا ہوں۔ بسا اوقات کبھی کبھی الفاظ کا استعمال ہو جاتا ہے، اگر وضاحت نہیں ہوتی تو اس کا مس یوز ہونے لگتا ہے، اس کا استعمال غلط ہونے لگتا ہے۔ میں تمہارے مزاج سے آشنا ہوں، اگر لفظ شہید کہہ دوں گا تو تم جس کو چاہو گے جب شہید بنا لو گے۔ یہ تمہارے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ شہید تمہارے اختیار میں ہو جائے گا، ہم جس کو شہید بنانا چاہتے ہیں شاید تم اسے شہید نہ بنا سکو، لہٰذا السلام علیکم، تشریف لائیں، بسم اللہ، ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ۔ اس لیے میں نے لفظ شہید کو ہٹا کر کے استعمال کر دیا، ان صفات کا استعمال کر دیا تاکہ جب کوئی بھی شہید ہونا چاہے تو اگر اس فارمیٹ میں فٹ ہو جائے تو سمجھ لینا شہید ہے، ورنہ تمہارے نگاہوں میں تو جو جی چاہے جہاں جس ہری چادر ڈال دو وہ شہید ہو جایا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ ارباب کرم تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیں، میرے نوجوان اور بچوں، میں چاہتا ہوں کہ ایک شہادت کے عنوان سے لفظ شہید کے بارے میں چند باتیں عرض کر دوں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ شہید کہتے کسے ہیں۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ شہید کو اللہ زندہ جاوید بناتا ہے، وہ ہمیشہ اس کی حیات رہتی ہے، وہ مرتا نہیں، وہ ختم نہیں ہوتا۔ آخر اس کا عنوان کیا ہے، سبب کیا ہے کہ اللہ اس کی راہ میں قتل ہونے والوں کو ہمیشہ کی حیات عطا کرتا ہے۔ یہ 2 عناوین کو ذکر کر کے اپنے آخری مطلب تک آ جاؤں گا، بس تھوڑی دیر میرے ساتھ اپنے ذہن عالی کو رکھیں تاکہ بات آسان سے ہو سکے۔ عزیزان محترم، دنیا میں مرنے والے 2 طریقے کے ہوتے ہیں۔ دنیا میں جو انسان دنیا سے جاتے ہیں وہ 2 طریقے کے ہوتے ہیں۔ کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جو دنیا سے جاتے ہیں مگر ان کی موت میں ان کا کوئی ارادہ اور قصد شامل نہیں ہوتا، جو اکثر اموات ہوا کرتے ہیں۔ انسان رات کو سویا، صبح کو نہیں اٹھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ نیند موت کا ابتدائی مرحلہ کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ ابتدائی مرحلہ لمبا جب ہو جاتا ہے تو انسان موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ سوئے تھے اس لیے کہ صبح اٹھیں گے، صبح کو نہیں اٹھا، انسان دنیا سے چلا گیا۔ اس موت کے اندر انسان کا اپنا کوئی ارادہ بھی نہیں، اپنا کوئی اختیار بھی نہیں، نہ اس کی کوئی حیثیت رہ جاتی۔ لیکن ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں انسان موت کو گلے لگاتا ہے اپنے ارادے اور اختیار سے۔ تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیں گے ارباب کرم۔ جہاں پر انسان موت کو گلے لگاتا ہے اپنے ارادے اور اختیار سے، سوچ کر کے جاتا ہے ہمیں گلے لگانا ہے، مگر یاد رکھیے گا جو موت کو گلے لگاتے ہیں، موت کو اختیار کرتے ہیں، اپناتے ہیں، وہ بھی 2 طریقے کے ہوتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو پست مقاصد کے لیے موت کو گلے لگاتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو بلند ترین مقاصد کے لیے موت سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خودکشی، سب میری بات اب آسان ہو جائے گی، یہی وجہ ہے کہ سوسائڈ کرنے والا، خودکشی کرنے والا بھی موت کو ارادے سے گلے لگاتا ہے، جان بوجھ کر کے قصد سے جاتا ہے، اپنی موت کو اپنے ہاتھوں میں اختیار میں لیتا ہے، اپنی زندگی کا خاتمہ کرتا ہے۔ شہید بھی جا کر اپنے ارادے سے، اپنے قصد سے جا کر راہ خدا میں جان کو قربان کرتا ہے۔ مگر دونوں میں بنیادی فرق یہ پایا جاتا ہے، جب انسان
دنیا کی جھوٹی شہرت اور عزت اور پس مقاصد کو سے گھبرا کر کے موت کو گلے لگاتا ہے تو اسے خودکشی کہا جاتا ہے۔ لیکن جب کبھی کسی اعلیٰ ترین مقصد کے لیے، کسی بلند ترین مقصد کے واسطے انسان میدان جہاد میں قدم رکھتا ہے اور جا کر کے موت کو گلے لگاتا ہے تو اسے شہید کہا جاتا ہے۔ کیوں عزیزان محترم؟ اس لیے کہ اس لیے کہ حیات اور زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ جھوٹی شہرت کے لیے ندی میں مثلا جان دے دی جائے، پل سے چھلانگ لگا دی جائے، ذرا سے مسائل سے گرفتار ہو گئے جا کر انسان اپنی حیات کا خاتمہ کر دے۔ یہ حیات جو اللہ نے دی ہے اتنی سستی نہیں تھی، اتنی بڑی عظیم چیز کا نام ہے حیات جو اللہ نے ہم کو دے رکھی ہے۔ تو اگر انسان، کوئی بھی انسان اپنے سے خودکشی کو اختیار کرتا ہے، موت کو گلے لگاتا ہے پس ترین مقصد کے واسطے، تو وہ انسان حیات کی توہین کرتا ہے، وہ زندگی کی توہین کرتا ہے۔ لیکن جو انسان بلند ترین مقاصد کے لیے موت کو گلے لگاتا ہے یا اپنی حیات کو اس کے حوالے کرتا ہے جس نے حیات دی ہے، تو اس نے زندگی کی عظمت کو پہچانا ہے، زندگی کی حیثیت کو پہچانا ہے۔ اب آپ جان لیجئے، موت کی، زندگی کی حیثیت کو خراب کرنے والے کو مجرم کہا جاتا ہے، عظمت حیات کو پہچاننے والے کو شہید کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو شہید اسے بھی وہ سب ہوتا ہے کہ جو اپنی حیات کو حیات دینے والے کے حوالے کر دے اعلیٰ ترین مقصد کے لیے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں اپنی بات کو جوڑتے ہوئے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اسی لیے شہادت کی لفظ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے اس شہادت کے لفظ کو یا اس عنوان کو دیکھیں گے، سب جگہ فی سبیل اللہ ملے گا، عام گھر میں نہیں ملے گا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، یقاتلون فی سبیل اللہ، قتلوا فی سبیل اللہ، یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ سارے اللہ کی راہ، فی سبیل اللہ یعنی راہ خدا میں، یعنی جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے تو یہاں پر فی سبیل اللہ کا لفظ لگا کر کے پروردگار عالم یہ بتانا چاہتا ہے اسی انسان کی موت شہادت کا درجہ رکھے گی جو فی سبیل اللہ ہو، جو اللہ کی راہ میں ہو، جو اللہ کے واسطے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا میں کسی کی موت للہ ہو یا نہ ہو، شہید کی موت للہ ہوا کرتی ہے۔ ہر ایک کو اپنی موت کے لیے للہیت ثابت کرنی پڑے گی، شہید کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی بھی للہ ہوتی ہے، اس کی موت بھی للہ ہوا کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور عزیزان محترم، اگر مسئلہ شہید کو میں چند الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکا تو اگلی بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہید فی سبیل اللہ جب ہوتا ہے، انسان راہ خدا میں جان قربان کرتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ اللہ کے یہاں زندہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَعِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اپنے پروردگار کے پاس کیا پاتے ہیں؟ رزق پاتے ہیں۔ مجھے بتا دو رزق پانے والا مردہ ہوتا ہے یا زندہ ہوتا ہے؟ خود ہی سمجھ میں آ گئی بات، نہیں سمجھ میں آ گئی، اور اللہ کے لیے حیات دیتا ہے۔ مگر یہ زندہ جاوید کیوں بناتا ہے؟ بس تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیں، شاید میں اپنے بچوں کو سمجھا چکا اس مسئلے کو کہ وہ تو ایک انسان اپنی حیات قربان کر رہا ہے، اپنی جان دے رہا ہے، اللہ اسے حیات ابدی عطا کر رہا ہے، ہمیشہ کے لیے زندگی دے رہا ہے۔ کیوں؟ ایک مثال سے میں بات کو آسان کر سکوں تو اچھی بات ہے، آپ صلوات پڑھ دیں۔ عزیزان محترم، دنیا کا ایک نظام، ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ جب کوئی انسان کسی کریم کی بارگاہ میں کوئی قربانی دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، تو کریم کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو انسان نے ہماری راہ میں قربانی دی ہے اس کا بدلہ اس سے بڑا کر کے دیا جائے۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ مثلا میں نے آپ کو، ماہ مبارک رمضان تھا، میں نے آپ کو اپنے گھر پہ افطار پر دعوت دے دی، آپ تشریف لے کر کے آئے، آپ آئے میرے افطار کے اوپر، میں نے اپنے اعتبار سے خورما رکھ دیا، تھوڑا سا سامان رکھ دیا، 5-10 روپے کا 20 روپے کا انتظام کر کے مختصر سا افطار آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ نے نوش فرما لیا۔ اب آپ نے کیا طے کیا؟ چونکہ یہ چھوٹا ہو کر کے
مجھ کو عزت دیتے ہوئے اس نے ایک خرمے کی قربانی دی ہے، تو اب میں کریم ہو کر کے میری ذمہ داری ہے کہ اس کو کھا کے بیٹھ نہ جاؤں، جتنا اس نے کیا ہے میں اپنے کرم کے تقاضے کے اعتبار سے اس سے بڑھا کے اس کو بدلہ دوں۔ میرے ساتھ ارباب کرم، تو میں نے تو اپنے چھوٹے سے دسترخوان پر 10 روپے پہ آپ کو بلا لیا، 2 خرموں پہ بلا لیا، آپ آ گئے، لیکن آنے کے بعد آپ نے طے کر دیا اب اس کے بعد چاہے میرا آپ کے دسترخوان پہ آنا آپ کے شایان شان ہو یا نہ ہو سکتا ہے باعث توہین بھی ہو جائے، مگر چونکہ چھوٹے نے کریم کی خدمت میں اپنی ایک چھوٹی سی قربانی دے دی ہے، لہٰذا کریم کی ذمہ داری ہے کہ جتنا اس نے دیا ہے اپنے کرم کے اعتبار سے اس سے بڑھا کے اس کو دیا جائے۔ متوجہ ہیں میں نے کیا عرض کر دیا؟ چاہے ہم دینے کے ہم آپ کے ہاں آنے کے قابل ہوں یا نہ ہو، آپ کے دسترخوان میں بیٹھنے کے قابل ہوں یا نہ ہو، چاہے کبھی آپ نے ہم کو پوچھا نہ ہو، مگر میں نے آپ کو اپنے دسترخوان پر بلا کر کے آپ کے سر کی ذمہ داری رکھ دی کہ آپ بھی ہم کو بلائیں اگر آپ اپنے کرم کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ ارباب کرم، یعنی اب ایک مثال کو سمیٹ کے کہنا چاہتا ہوں، یعنی دنیا کا نظام یہ ہے کہ اگر کسی کریم کی بارگاہ میں کوئی تحفہ دے دے، ہدیہ دے دے، قربانی دے دے، تو کریم کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس سے بڑھا کر اس کو واپس کیا جائے۔ متوجہ ارباب کرم، اب میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ ایک شہید، اب آئیے میری بات، جہاں تک مثال آپ کے ذہن عالی میں رکھیے، میں بات کو جوڑنا چاہتا ہوں۔ اب اگر ایک انسان جو اللہ کی راہ میں قربانی دینا چاہتا ہے، اپنی جان دے رہا ہے، تلوار لے کر دفاع اسلام کے لیے میدان میں اتر گیا ہے، مثال سمجھیے آپ، مثلا وہ انسان 25 سال کی عمر اس کی ہے اور وہ گیا اور جا کر راہ خدا میں شہید ہو گیا۔ میرے ساتھ رہیں، تھوڑی دیر گفتگو ہے، میں انشاءاللہ نتیجہ بہتر پہنچا دوں گا آپ تک۔ وہ 25 سال کی عمر میں راہ خدا میں گیا، اپنی جان دے گیا۔ وہ ہو سکتا ہے اللہ نے اس کی عمر 26 سال رکھی ہو، میرے ساتھ ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کی عمر کتنی طے کی ہوگی؟ 26 سال، اور 25 سال کی عمر میں جا کر اس نے اپنی جان راہ خدا میں قربان کر دی، تو اس نے اللہ کی راہ میں کتنی قربان کی؟ اپنی 1 سالہ حیات۔ میرے ساتھ ہیں، اب اسی مثال کو آگے لیں، مثلا اس نے قربانیاں دے دی، 52 اس کی عمر اللہ نے 25 سال رکھی تھی، تو کتنی اس نے زندگی اللہ کے ہاں واپس کی؟ 5 سال۔ اگر 50 سال اس نے اللہ نے عمر رکھی ہوگی تو 25 سال، 100 سال رکھی ہو تو 75 سال، آپ اس سلسلے کو جوڑتے چلے جائیں، یعنی جتنا بھی آپ حساب کرتے چلے جائیں، جب بندہ اپنے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے تو یہ کیا کہہ کے جا رہا ہے؟ مالک توجہ عزیزوانا، اسی جملے پہ آپ نے میری بات کو متوجہ ہو جائیں میرا بچہ، یعنی جا کر قربانی دینے والا یہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے، میرے مالک مجھے نہیں معلوم کہ میری حیات کتنی ہے، آگے میری زندگی کتنی ہے مجھے نہیں پتا، مگر جتنی بھی ہے سب تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ نہیں عزیزو، آپ توجہ، تھوڑی سی بات علمی ہے لیکن آپ میرے ساتھ رہیں، یعنی جتنی اب زندگی بچی ہے میں اب تیری راہ میں اسے قربان کر رہا ہوں۔ اب میں مجھے تو نہیں معلوم کتنا مجھے زندہ رہنا تھا، جتنی بھی تو نے عمر رکھی ہوگی وہ ساری آپ میں نہیں جانتا، مگر اتنا جانتا ہوں جو بچی ہوئی جتنی بھی عمر رہی ہوگی میں تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اے میرے پروردگار، اتنا تو بتا دے، جب بندہ ہو کر کے تیری راہ میں قربانی کے لیے قدم بڑھا رہا ہے اور اس ارادے کے ساتھ آ رہا ہے کہ جتنی بھی عمر اب بچی رہی ہوگی مقدر میں رکھی ہوگی سب تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں، اے کریم پروردگار بتا دے اب اس کے بدلے میں تو کون سی حیات دے گا؟ نہیں عزیزو توجہ کریں، اب اس کے مقابل میں تو کون سی حیات دے گا؟ عجب نہیں میرا مالک آواز دے، تم نے مسئلے کو پہچانا نہیں۔ بندہ جب میری بارگاہ میں آ رہا ہے اور اپنی جان کو قربان کر رہا ہے، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 50 سال، 100 سال، 1000 سال بھی، توجہ جان محترم، مگر یہ بندہ جو میری راہ میں اپنی حیات دے رہا ہے، یہ حیات وہ ہے جس کے بارے میں اسے اس بات کا یقین ہے کہ ایک دن موت آنی ہی ہے۔ نہیں عزیزو، میں نے کہا انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی۔ یہ جو بندہ دے رہا ہے، پھر میں مثال کو واپس کروں اگر میرے بچے نے سمجھو تو، یعنی انسان اگر 25 سال کی عمر شہید ہو گیا، اگر اس کے ذہن وہ سوچ رہا تھا جو بھی میری حیات ہے، موت تو آنی نہیں آنی، کوئی باقی تو رہنے والا نہیں ہے، موت تو آئے گی نہیں آئے گی، جتنی حیات بھی تو نے میرے حصے میں رکھی ہوگی میں اپنی تیری راہ میں ساری حیات قربان کر رہا ہوں۔ تو مالک نے کیا کہا؟ تم میں ہم میں فرق اتنا ہے کہ تم جب میری بارگاہ میں اپنی حیات کا تحفہ لے کر کے آ رہے ہو، قربانی دے رہے ہو، جتنا بھی تصور کرو گے، مگر بہرحال طے ہے کہ تمہارے ذہن میں ہے کہ ایک دن یہ موت آنے والی ہے۔
ایک دن یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. اب پہچانو وہ تمہاری قربانی تھی, یہ میرا کرم ہے. تمہاری قربانی اس حیات کی ہے کہ جس میں موت ہے. اے عزیزان محترم, جس میں موت کا تصور ہے. جب تم قربان کرنے آئے ہو تو موت کو ذہن میں لے کر کے آؤ. جتنی بھی زندگی بچی ہے وہ میں قربان کر رہا ہوں. اب میرے کرم کو دیکھو, اس زندگی کے مقابل میں وہ زندگی دوں گا جس میں موت کا خیال بھی نہ ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل. میں ایسی زندگی عطا کروں گا تمہاری اس حیات کے, اس لیے کہ تم جو بھی زندگی میری راہ میں دے رہے ہو اس میں موت کا تصور بہرحال پایا جاتا ہے. اب اس کے مقابل میں یہ میرا کرم ہے کہ بندے کے مقابل میں اپنے کرم کے اعتبار سے میں تمہیں وہ زندگی عطا کروں کہ جس کے اندر موت کا تصور کیا, خیال بھی نہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ, فکروں میں پردے لگا دو, پابندیاں لگا دوں گا. تم گمان بھی نہ کرنا, کہنے کی بات تو جانے دو, تم گمان بھی نہ کرنا یہ اللہ کی راہ میں جو قربان ہونے والا ہے یہ زندہ ہے اور حیات ابدی اس کو ہم عطا کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. مگر عزیزو یاد رکھیے گا کہ شہید وہی ہوتا ہے جو میدان میں ٹکتا ہے. شہید وہی ہوگا جو میدان میں ٹھہرے گا. جو میدان میں ٹھہرے گا نہیں وہ شہید بھی نہیں ہوگا. تو شہادت کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ میدان میں ثبات قدم کا اظہار کرنا, میدان میں ٹھہرنا. اور جو ٹھہرے گا وہی شہید بھی ہوگا. اگر نہ سمجھے ہو تو ایک بات کو تھوڑی سی مجازات میں واضح کر دوں کہ مثلا مجلسوں میں نیاز ہوتی رہتی, مجلسوں میں نیاز بٹتی بہرحال ہے, کبھی مختصر اور کبھی مفصل ہوتی رہتی. بغیر نیاز کے تو ہم بہرحال صلوات بھی پڑھ دیں آپ. نہیں تو خیر ہماری آپس کی بات ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں. بہرحال آپ بھی سمجھ رہے ہیں, میں بھی سمجھ رہا ہوں اس مسئلے کو. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو بالکل طے ہے. مگر آپ سنیے, ایک صاحب نے مجلس کر دی, اتفاق سے مجلس جو ہے وہ بغیر نیاز والی تھی. متوجہ ہیں, مجلس کون سی تھی؟ بغیر نیاز والی. پتہ تھا. آپ ہمیں بتائیں اس مجلس میں کون آئے گا؟ وہی آئے گا جو مجلس کو پسند کرتا ہو, جو مجلس سمجھتا ہو, اس کے علاوہ نہیں آئے گا. طے بالکل, اس لیے کہ وہاں تو نیاز نہیں ہے. ایک صاحب مثال میں اپنی بات کو پہنچاؤں گا, میں آپ کی بات کچھ نہیں کہنا, لیکن مجھے اپنی بات کرنی ہے, میں مثال سے کہتا ہوں تو وہ پہنچانا چاہتا ہوں. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے, ایک جگہ مجلس کا اعلان ہو گیا, اتفاق سے یہ خبر ہی پھیل گئی کہ وہ نیاز کا معقول انتظام بھی ہے, نظر مولا بھی مجلس کے بعد ہے. پھر آپ سوچیے مجمع کیسا ہوتا ہے. اگر شروع میں نہ آ جائے تو آخر تک تو آ ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو عزیزان محترم, میرے مثال گم نہ ہونے پائے, لیکن بات ہے وہ میں کہہ دیتا ہوں تھوڑی تھوڑی, میرے مزاج سے میں کیا کروں. تو بہرحال عزیزان محترم یاد رکھیے گا, تو مجلس تھا, نیاز کا اعلان ہو گیا. متوجہ ارباب کرم, جیسے ہی نیاز کا اعلان پوسٹر میں لکھا, مجمع آ گیا. اب نتیجہ کیا, میرے ساتھ رہیں, آپ کے تصورات کو آپ کے حوالے میں کر دیں, آپ سمجھیں کہ کیا احساسات ہوتے ہیں. اب ہر آدمی بغل والے کو گھور کے دیکھ رہا ہے, آج یہ بھی آ گئے, ابھی نیاز نہ ہوتی. ہر آدمی دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. اچھا یہ کل تو نہیں آئے تھے, کل تو کچھ نہیں تھا, آج نیاز کا اعلان ہو گیا تو آج یہ نظر آ رہے ہیں. چاہے جتنے اخلاص سے آدمی آیا ہو, مگر ہر آدمی مشکوک نگاہ سے اسے دیکھے گا, ترچھی نگاہ سے, وہ بھی آ گئے, وہ بھی آ گئے. وہ جو کبھی نہیں ہو سکتا ہے کل کی مجلس میں کسی انسان کو کوئی بیمار ہو, کوئی آزار ہو, کوئی ضرورت ہو, کہیں پھنس گیا ہو, کوئی پریشانی میں رہا ہو, نہ آیا ہو. آج وہ اخلاص کے ساتھ آیا ہے, مگر چونکہ درمیان میں کھانے کا نام آ گیا, تو لہٰذا ہر انسان کا آنا
مشکوک ہو گیا، ہر انسان شک کی نگاہ سے، ترچھی نگاہ سے اس کو دیکھ رہا ہے کہ اچھا یہ کھانے کے نام پہ آ گئے۔ اب مجمع بھر گیا۔ میرے ساتھ میں اپنی بات کو کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا، شہید وہی ہوتا ہے جو میدان میں ٹھہرتا ہے۔ میں بات کو آپ نے کہا، میں اسی بات کو آسان کروں بچوں کے لیے۔ اتفاق سے مجمع زیادہ ہو گیا، میزبان نے دیکھا کہ تو عزت داؤں پہ لگ گئی، اور کھانے پہ تو عزت داؤں پہ لگ ہی جاتی ہے۔ کھانے کا آئٹم ہے، یہ موضوع آج نہیں ہے، کبھی ہوگا تو سناؤں گا، لیکن بہرحال یہ طے ہو گیا۔ اب وہ پریشان ہو گیا، اب وہ باہر گیٹ کے باہر کھڑے ہو گئے۔ میزبان صاحب میرے ساتھ رہیں، جنہوں بانی مجلس تھے، وہ بگڑ گئے، اپنے کسی ایک دو بچوں بھتیجوں بھانجوں، کیا میں نے منع کیا تھا پوسٹر میں نام نہ لکھنا کہ نیاز ہے، اتنا میں غریب آدمی کر نہیں سکتا، دیکھو اتنا مجمع ہو گیا، کہاں سے انتظام ہوگا؟ جو 2-4-6 مرتبہ انہوں نے یہاں وہاں 2-4 آدمی سے کہا اور لوگوں تک شدہ آواز پہنچی کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ جو نیاز کے نام پہ مجمع آیا تھا وہ دھیرے دھیرے چھٹنے لگا۔ آخر میں وہی مجمع بچا جو اخلاص سے مجلس کے لیے آیا تھا۔ یہ ہوتا ہے، ہم تو سے نظام ہے، ذہن میرے ساتھ رہیں۔ اس کا مطلب کیا طے ہوا؟ یعنی وہ مجمع جو آیا تھا نیاز کے نام پر آیا تھا، کھانے کے نام پہ آیا تھا، جیسے ہی کھانے کے امکانات ختم ہوئے، جیسے ہی محسوس ہو گیا کھانے کا جگاڑ صحیح نہیں ہے، ویسے ہی وہ مجمع چلا گیا۔ جو للہ آیا تھا، فی سبیل اللہ آیا تھا، حسین کے نام پہ آیا تھا، وہ مجمع رکا ہوا ہے، مجلس سننے آئے ہیں، کچھ ملے یا نہ ملے۔ عزیزو اب یاد رکھیے، میدان میں وہی رکتا ہے جو للہ آتا ہے۔ متوجہ باب کرم، یہی وجہ ہے ہم نے تاریخ میں دیکھا، آنے والے تو بہت سے آئے، مگر کچھ للہ آئے تھے، کچھ مفاد کے لیے آئے تھے۔ جیسے ہی جنگ کا نقشہ پلٹا، مال غنیمت کے حالات بدلے۔ ایک بڑا مجمع تھا جس سے میدان خالی ہو گیا، یعنی سمجھا دیا کہ جو مال کے لیے آتا ہے وہ ٹھہرتا نہیں، جو ٹھہرتا نہیں وہ شہید ہوتا بھی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ۔ تو عزیزان محترم، اب آپ سمجھ گئے نہیں سمجھے کہ شہید میدان میں جو جاتا ہے نہیں، جو ٹھہرتا ہے وہی شہید ہوگا۔ ہر مر جانے والے کو ہم شہید نہیں کہتے کہ ہم یہاں سے نکلے ہو، سامنے سڑک کے اوپر گاڑی مجھ کو مار دے، میں ڈھیر ہو جاؤں، انا للہ ہو جاؤں، تو کیا میں شہید ہو جاؤں گا؟ نہیں عزیزان محترم، شہادت کے لیے، یہاں سے میں نے شروع کیا تھا، یہاں تک کی بات کو سمیٹ کہنا چاہوں، شہادت کے لیے ارادہ درکار ہے، اختیار درکار ہے، ثبات قدم درکار ہے، للہیت درکار ہے۔ جب تک اتنے مراحل سے نہ گزرے گا اس وقت تک کوئی بھی انسان شہید نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ شہید اسے کہتے ہی ہیں جو اعلیٰ ترین مقصد کے لیے اپنی جان قربان کرے، شہید اسی کا نام ہے۔ دنیا میں سارے شہید ہیں، نہ جانے کتنے شہید ہیں، ہر شہید اپنی جگہ قابل احترام ہے، ہم ہر ایک کو محترم مانگتے ہیں، مگر کربلا کے شہیدوں کے برابر کوئی نہ ہو سکا۔ کیوں؟ اس لیے دنیا میں جتنے شہید ہیں سب نے کسی نہ کسی مقصد سے میدان میں آئے ہیں۔ توجہ عزیزان محترم، ہو سکتا ہے شہید ہونے والا اپنے گھر کو بچانے آیا ہو سکتا ہے اپنے علاقے کو بچانے آیا ہو سکتا ہے اپنے ملک کو بچانے آیا ہو۔ متوجہ ارباب کرم، سارے شہداء جو اپنے حفاظت کے لیے، چاہے خاندان کی حفاظت کے لیے، علاقے کی حفاظت کے لیے، شہر کی حفاظت کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے جو بھی آتا ہے وہ قابل احترام ہے۔ متوجہ ہیں؟ مگر عزیزان محترم، کربلا والے کیوں اتنا بلند ہو گئے؟ اس لیے کہ کربلا والے نہ گھر بچانے آئے تھے، نہ علاقہ بچانے آئے تھے، نہ ملک بچانے آئے تھے، وہ نام خدا بچانے آئے تھے۔ انہوں نے نام خدا بچایا، پروردگار نے ان کو بلند کر دیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ شہید وہی ہوتا ہے جو ثبات قدم کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن کہہ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، میرا پروردگار خدا ہے، جب یہ اللہ کو رب مان لیتے ہیں ثم استقاموا، پھر وہ پائے ثبات کو گاڑ دیا کرتے ہیں، وہ پیروں کو گاڑ دیا کرتے ہیں۔ جب یہ گاڑ دیتے ہیں میدان کے اندر
تب پھر کیا ہوا؟ تنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب ہم ہیں، نہ خوف کرو نہ حزن کرو، نہ رنجیدہ ہو نہ خوف کرو، تمہارے لیے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نام لے کر میدان میں آ جایا کرتے ہیں۔ جو نام خدا لے کر کے آتا ہے اسے حزن بھی نہیں ہوتا، اسے خوف بھی نہیں ہوتا، وہ رنجیدہ بھی نہیں ہوتا، وہ ڈرتا بھی نہیں ہے۔ اب درمیان میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ ایک بچے نے رہبر شہید سے مسکراتے ہوئے بچے نے آ کر پوچھا تھا کہ رہبر عزیز اتنا بتا دیجئے آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ کسی سے نہیں ڈرتے، سب آپ سے ڈرتے ہیں؟ تو رہبر نے کہا تھا بیٹا نہ میرے پاس اسلحہ ہے، نہ میرے پاس فوج ہے، نہ میرے پاس طاقت ہے، فرق یہ ہے چونکہ میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ میں ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ خامنائی کی درجات میں بلندی کی ہے، بلند ترین نعرہ صلوات۔ میں تھوڑی دیر سورہ انسان مطلب میں اپنے مطلب پر آ جاؤں گا اور میں اس کو مکمل کو بہت تفصیلی بیان آج نہیں ہوگا، لیکن کام بھر جتنا بیان کا کورم ہے میں اس کو بہرحال پورا کروں گا۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ آ کر کے میدان میں جم جایا کرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ خوف کرو نہ رنجیدہ ہو۔ اور میں اپنے بزرگوں سے کہوں گا تھوڑا میرے اس جملے پر توجہ فرمائیں کہ خوف اور حزن میں ایک بڑا فرق ہے۔ ہمارے یہاں دونوں ہی عام طور سے اردو میں، اردو بہت محدود زبان کا نام ہے، عربی بڑی وسیع زبان کا نام ہے، مگر میں سمجھانا چاہتا ہوں میرے بچوں میرے ساتھ رہنا، خوف اور حزن میں بڑا بنیادی فرق ہے۔ توجہ، خوف ہمیشہ ڈر، خوف یعنی ڈر، ڈر ہمیشہ فیوچر کا ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہم یہاں سے نکلے مثلا سانپ وہاں پہ گیٹ کے باہر، اب کیا ڈر ہو رہا ہے؟ کیا ڈر ہو رہا ہے؟ کاٹ لے گا، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ایسا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ ہو رہا ہے یا ہوگا؟ خوف کاہے کا ہوتا ہے؟ فیوچر کا ہوتا نہیں ہوتا، آئندہ کا ہوتا نہیں ہوتا، گزشتہ کا تو نہیں ہوتا۔ خوف ہمیشہ مثلا شیر آ جائے تو ایک مثال ایک دے دی سانپ کو، اس لیے کہ سانپ کا تعلق بھی بہت دور تک ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و کوئی ڈر جاتا ہے، کوئی کلے کو چیر دیتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ نہیں بات آگے ایک جملہ میرا سن لیجیے، بات کو آ گئی تو سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ دنیا میں ہر شے سے ڈرتے ہیں سوائے خدا کے۔ میں نے کہا بات کہتا ہوں، یاد تو میرے بچوں یاد ہے کہ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم دنیا میں ہر شے سے ڈرتے ہیں، جب خالی خوف پیدا ہو جائے تو سانپ کی بڑی مثال دے دی۔ اب آپ کو آسان مثال دوں جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ ہم مصلی پر ہم نماز پڑھ رہے تھے، مثال نماز کی دو اچھی، ہم نے نماز میں جیسے ہی تکبیر باندھ کر کے اپنے کو سرنڈر کیا اللہ کی بارگاہ میں، اب تو ہمارا کچھ نہیں رہ گیا، اختیار وہ ہو گیا، اس لیے جیسے ہم نے سرنڈر کر دیا، یعنی اللہ ہوگا کہ مطلب کیا؟ میرے پاس اب کچھ نہیں۔ دنیا میں دیکھا ہے جنگوں میں سرنڈر ہونے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اسلحہ زمین پہ رکھو، ہاتھوں کو اٹھا دو، اس لیے تکبیر میں کہا گیا ہے ایسے، متوجہ ہے؟ یعنی تم اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر ہو گئے، آ گئے آپ نماز پڑھنے، میرے ساتھ رہے گا، نماز پڑھنے لگ گئے، ایک عدد لال رنگ کی چینٹی، میرے ساتھ رہے سسان، ایک عدد لال رنگ کی چینٹی میرے مصلی پر آ گئی۔ اب ہم کہاں کا الحمد و کہاں کا سورہ پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں، ایسے جا رہے ہیں، ایسے جا رہے ہیں، ایسے جا رہے ہیں۔ اب جب رکوع تک تو چل گیا، آئے میرے عزیزو، میں کیا بات کر رہا تھا، آپ میرے جہاں تک میں اپنی بات کو کیا کہنا ہے آپ محسوس کریں، ہم اپنا میں آپ کو نہیں کہنا، میں اپنی بات کہنا چاہتا ہوں۔ رکوع تک تو چل گیا، اب جیسے ہی سجدے کی منزل آئی تو ہم سوچ رہے ہیں چینٹی ادھر ہے کہ ادھر، اگر ادھر ہے تو ہاتھ ادھر رکھیں گے، ادھر رکھیں گے، ادھر ہے تو ادھر رکھیں گے، جیسے آنکھیں دیکھ رہے ہیں جیسی ہوگی آگے پیچھے کریں گے۔
میرے بات ہے، یہ میری حرکات و سکنات، یہ میری آزان کو، یہ میری ایکٹیویٹی کیوں بدل رہی ہے؟ اس لیے کہ ایک چینٹی کا ڈر پیدا ہو گیا. نہیں، اس سے آسان مثال میں نہیں کہہ سکتا. اگر ایک چینٹی کا خوف پیدا ہو جائے تو ایکٹیویٹی بدل جاتی ہے. اگر خدا کا خوف پیدا ہو جائے تو بندہ کیوں نہ راہ راست پر آ جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ. یہ سب تو دعوے ہیں کہ ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر حقیقت ہے کہ اللہ کے علاوہ سب سے ڈرتے ہیں. بہرحال تو جہاں میں کہہ رہا تھا، اپنی بات کو سنانا چاہتا ہوں. میں درمیان باتوں کہتا ہوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے، ورنہ صرف خشک باتیں پڑھوں گا تو آپ بھاگ جائیں گے، کل سے آئیں گے بھی نہیں. ہاں لیکن یہ کہ بہرحال مجھ کو بھی آپ کے درمیان مجھے کچھ کہنا ہے، اس لیے میں درمیان میں اس طرح کی باتوں کو درمیان میں رکھتا ہوں. میں تو عرض کر رہا تھا، خوف ہمیشہ کاہے کا ہوتا ہے؟ فیوچر کا ہوتا ہے. اور رنجیدہ ہوتا ہے انسان، رنج کاہے کا ہوتا ہے؟ افسوس کاہے کا ہوتا ہے؟ پاسٹ کا ہوتا ہے. امتحان میں ناکام ہو گئے تو گزر گیا، رزلٹ آیا ہم فیل ہو گئے، رنجیدہ ہوا، افسوس ہوا. کاہے کا ہوا؟ پاسٹ، گزرے ہوئے زمانے کا، ماضی کا. میرے ساتھ ہیں، کوئی بھی نوکری حاصل کرنا چاہ رہے تھے، انٹرویو دیا، ناکام ہو گئے، ناکام ہو گیا، ہوتا رہتا ہے. اب افسوس ہو رہا ہے مل گئی ہوتی. کوئی کام شروع کیا، فیل ہو گئے. میری مثال سمجھ میں آ گئی؟ کیا طے ہوا؟ خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے، افسوس اور رنج اور رنجیدہ انسان کاہے کے بارے میں ہوتا ہے؟ ماضی کے بارے میں ہوتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ جو اپنے کو اللہ مجھے مانتے ہیں اور کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، وہ ثبات قدم کا مظاہرہ کرتے ہیں، نہ ان پہ خوف ہوتا ہے نہ ان پہ رنجیدہ ہوتا ہے. عزیزو توجہ کرو، خوف اسے ہوتا ہے جسے مستقبل میں خطرہ ہوتا ہے، رنجیدہ وہ ہوتا ہے جس کا ماضی خراب ہوتا ہے. ہمیں دنیا کیا ڈرائے گی؟ ہماری ماضی میں کربلا ہے، مستقبل میں ظہور ہے. ہم ایک انقلاب کر کے آ رہے ہیں، اگلے انقلاب کی تیاری کر رہے ہیں. ہم کو نہ ڈرانا، ہم کو کیا ڈراؤ گے؟ میرے قدم کو زمانہ ہلا نہیں سکتا کہ میرا ہاتھ کسی ذمہ دار ہاتھ میں ہے، کہ میرا ہاتھ کسی ذمہ دار ہاتھ میں ہے. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ثبات قدم ہے. دنیا ڈرا رہی ہے، آج دنیا ڈر رہی ہے. کل تک ڈراتی تھی، آج ڈر رہی ہے. اس لیے کہ ہم نے عزیزوں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں آپ کو، اپنی عقیدت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. ہم نے مذہب کو غاروں سے نہیں لیا، کربلا سے لیا ہے. کربلا شجاعت سکھاتی ہے، شہامت سکھاتی ہے، حوصلہ دیتی ہے، عزم دیتی ہے. عزیزو یاد رکھ لینا، جو کربلائی ہوتا ہے وہ گھبراتا نہیں. تم ہمیں کیا ڈراؤ گے؟ ارے تم کو ڈرنے کے لیے میرا اصغر کافی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. تم ہمیں کیا ڈراؤ گے؟ ہم کربلا والے ہیں. یہی وجہ عزیزان محترم، بات عرض کی تھی کہ ہمیشہ جنگ مقصد کی ہوا کرتی ہے. کربلا بھی مقصد کی جنگ تھی. توجہ عزیزوں، میں اپنی بات پر آ چکا ہوں، تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ رہیں میں تاکہ رہبر عزیز کے بعد سے 2-4 جملے عرض کر سکوں. یقیناً ایک بڑا احسان ہے اس رہبر شہید کا اس پوری تشیع کے اوپر، جو کل تک سر جھکا کے چلتی تھی، آج سر اٹھا کے کہتی ہے. آئے عزیزان محترم، بڑا احسان ہے. کل ڈر کے کہتے تھے ہم شیعہ ہیں، آج اکڑ کے کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں. متوجہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ ایسے نہیں ہو گیا ہے، شہادت کے ذریعے ان کو ملا ہے. دنیا تو عرض کر رہا تھا، کربلا مقصد کی جنگ. ہر جنگ مقصد کی جنگ ہوتی ہے، موت و حیات نہیں ہوتی، قتل و غارت نہیں ہوتا. دیکھا جاتا ہے جنگ میں مقصد کیا ہوتا ہے. مقصد حاصل ہو جائے تو جنگ جیت گیا،
مقصد حاصل نہ ہو تو جنگ ہار گیا. کربلا کی جنگ حسین کی مرنے اور جینے کی جنگ نہیں تھی. میرے عزیزو یاد رکھو, کربلا میں حسین جان بچانے نہیں آئے تھے. یزید حسین کو مارنا نہیں چاہ رہا تھا, بلکہ جنگ تھی. یزید دین کو ختم کرنا چاہ رہا تھا, حسین دین کو بچانے جا رہے تھے. وہ نام خدا مٹا رہا تھا, نام رسول مٹانا چاہتا تھا. یہ نام رسول و خدا بچانے جا رہے تھے. یہ الگ بات ہے, شہید ہو جانے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ رہا حسین ہار گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جان بچانے نہیں گئے تھے, دین خدا بچانے گئے تھے. جب دربار میں اذان اذان بلند ہوئی تو چوتھے امام نے بتایا تو جیتا یا ہم جیتے. ایک صلوات پڑھ دیا جانا ہوتا ہے. اب سمجھے یا نہ سمجھے, موت کا آ جانا شکست کی دلیل نہیں ہے. میرا رہبر میدان میں تھا, بھاگا نہیں. فرار کی اولاد نہ تھا, کرار کا نمائندہ تھا. وہ چھپ کے نہیں بیٹھا تھا, شہادت کے لیے تیار تھا. ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتا تھا, پروردگار مجھے شہادت نصیب کر دے. تم مجھے موت سے کیا ڈراؤ گے؟ مگر یاد رکھ لینا, جب یاد رکھو, اگر یہ جنگ شہید رہبر جان بچانے میں لگ جاتے, دنیا شہید کو قتل کرنے پر لگتی, تو قتل ہو جانے کے بعد ہم یہ کہہ دیتے, شہید ہونے کے بعد ہم کہہ دیتے ایران ہار گیا, امریکہ جیت گیا. مگر جنگ شہادت کی نہ تھی. مسئلہ یہ تھا, وہ آئے تھے حکومت بدلیں گے, انقلاب بدلیں گے, اسلام بدل دیں گے. اگر شہادت کے بعد انقلاب رہ جائے, اسلام رہ گیا, دین خدا رہ گیا, تو سمجھ لینا دشمن ہارا, رہبر جیتا. اس لیے کہ جان نہیں بچانا تھا, دین الہی کو بچانے آئے تھے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. اس لیے کہ کردار کی جنگ تھی, اسلحوں کی جنگ نہ تھی, برابری کی جنگ نہ تھی. اور یاد رکھیے گا, حق کا معرکہ کردار سے جیتا جاتا ہے, اسلحوں سے نہیں جیتا جاتا. اس لیے کردار کا کمال یہ ہوتا ہے, مار کر بھی جیتتا ہے, مر کر بھی کامیاب ہو جاتا ہے. ایک اور صلوات پڑھ دیں. آئے تھے کیا کہ نعرہ دے کے آئے تھے, آج تک کہنے نہیں کر رہے ہیں. ہم آئے تھے کہے کے لیے, رجیم بدلنے آئے تھے, حکومت بدلنے آئے تھے, انقلاب بدلنے آئے تھے. لفظ کہوں, نعرہ تو بدل نہ سکے. نہیں, کل بھی خامنئی رہبر تھا, آج بھی خامنئی رہبر ہے. تم کیا بدلو گے؟ تمہاری کیا اوقات ہے, تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اور عجب نظام ہے. ہم تو سلام کرتے مجلس خبرگان کو, ہم تو سلام کرتے مجلس خبرگان رہبری کو. رہبر شہید ہو گئے 10 رمضان کو, متوجہ ارباب کرم. مگر خبرگان نے انتظار کیا. شاید آپ کو تاریخ نہ یاد ہو, میرے بچوں کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں. خبرگان رہبری جو انتخاب کرتی ہے, وہ اس نے انتظار کیا. کیوں انتظار کیا؟ کب تک؟ 19 کی صبح تک. کیوں انتظار کیا؟ اس لیے کہ علی بھی رمضان میں گیا تھا. یہ علی بھی رمضان میں گیا. اگر نہ سمجھو تو جملہ کہہ دوں عزیزو, یاد رکھو, کل 47 میں بھی علی کے بعد مجتبیٰ آئے تھے. ایک صلوات پڑھ دیا محمد و آل محمد پہ. علی کے بعد مجتبیٰ ہی تو آتے ہیں, وہ الگ بات ہے. کل معصوم کی جگہ معصوم آیا تھا, آج غلام کی جگہ غلام آیا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. تم ہمیں کیا ڈراؤ گے؟ ہم موت سے نہیں ڈرتے, ہم کربلا والے ہیں. ہم نے کربلا سے موت کو سیکھا ہے کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بچہ اعلان کر رہا تھا, موت تو شہد سے زیادہ شیریں ہے. ہم کو کیا ڈراؤ گے؟ ہم کیا ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آقا خمینی نے یہ بات کہی تھی کہ جو قوم مرنا جانتی ہے وہی جی جاتی ہے.
اور جو مرنا نہیں جانتے وہ زندہ نہیں رکھتے. یہی وجہ ہے تمہاری سارے نظام کے ساتھ بھی تم زندہ رہ کے مردہ ہو، وہ شہید ہو کر کے زندہ رہ گیا. کتنا عظیم، کون سمجھ سکتا ہے اس عظیم بات کو؟ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کتنی عظیم نعمت تھی عزیزان محترم. آپ دیکھیں ہمیں جتنا فخر کرے عزیزان محترم، ہم کو اللہ نے دامن اہل بیت سے متمسک رکھا، ایسے نمائندے دیے، ایسے رہبر 14 معصومین کی شکل میں دیے کہ ہم ہر جگہ سر اٹھا کے اپنے رہبروں کا اعلان کرتے ہیں، اپنے ائمہ کا نام لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عظیم ذوات تھی، ہم ان کا نام ہر مقام پر لیتے ہیں. عزیزو، دور غیبت میں آنے کے بعد اگر ائمہ ہم سے دور ہو گئے تو اللہ نے غلاموں کا ایسا انتظام کر دیا. نہیں میری بات نہیں پہنچے، اب لفظ کہوں تو سب میرا بچہ سمجھ جائے گا. عزیزان محترم، دنیا کے راہبر اور لیڈر وہ ہوتے ہیں جو تمہارے کندھوں پر سوار ہو کر کے حکومت حاصل کرتے ہیں. میں ایک لفظ کرنا چاہتا ہوں، تمہارے ووٹوں کی گنتی سے سربراہ مملکت بن جاتے ہیں اور اونچے بن جاتے ہیں. ارے عوام کے کندھوں پہ سوار ہو کر کے بلند ہو جانا ایک مرحلہ ہے، اپنی شہادت دے کر کے قوم کو بلند کر دینا یہ خامنئی کا کارنامہ ہے. تم کیا سمجھتے تھے؟ یہ رونے والی قوم، یہ ماتم کرنے والی قوم، یہ گریہ کرنے والی قوم، اس کے بس کی کیا بات ہے؟ تم نے ابھی اس کو پہچانا ہی نہیں، اس قوم کی عظمت کو پہچانا نہیں. اگر آپ حاضر ہیں تو میں عادی نہیں ہوں، لیکن چونکہ رہبر سے متعلق دو شعر پڑھنے کا ارادہ بھی کر رہا ہوں کہ سمجھ رہا تھا زمانہ یہ قوم گریہ کنا، سمجھ رہا تھا زمانہ یہ قوم گریہ کنا، اسیر شیون و ماتم، اسیر وہم و گنا، رہین شیون و ماتم، اسیر وہم و گما، نہ تیغ اٹھے گی اس سے نہ چل سکے گی کما، نہ تیغ اٹھے گی اس سے نہ چل سکے گی کما. بھلا یہ قوم کہاں اور انقلاب کہاں، بھلا یہ قوم کہاں اور انقلاب کہاں، مگر اٹھی تو ستم کا زجاج پھینک دیا، اتار کر سر باطل سے تاج پھینک دیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. یہ انقلاب نہیں ہے، یہ انقلاب کا پیش خیمہ ہے، یہ ابتدا ہے. اتار کر سر باطل سے تاج پھینک دیا. اگر آپ سنیں تو کہے کہ ابھی تو روح یمین و یسار پیاسی ہے. سنیے، سلسلے کو آخر تک ملانا چاہو، بس ایک بندہ اور سن لیجئے کہ ابھی تو روح یمین و یسار پیاسی ہے، ابھی تو گردش لیل و نہار پیاسی ہے، خبر نہیں کہ ابھی ذوالفقار پیاسی ہے. ابھی تو روح یمین و یسار پیاسی ہے، ابھی تو گردش لیل و نہار پیاسی ہے، خبر نہیں کہ ابھی ذوالفقار پیاسی ہے. ملا ابھی لب مظلوم کو جواب کہاں، یہ انقلاب کی آہٹ ہے، انقلاب کہاں. انقلاب تو وہ آئے گا تب ہوگا، غلام تو مقدمہ فراہم کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. دنیا سمجھتی ہے یہ اونچے لوگ ہیں. ہر انسان کو دیکھیں، کوئی لڑکیاں پیش کر رہا ہے، کوئی جہاز دے رہا ہے، کوئی فضائی حدود دے رہا ہے، کوئی خزانے لٹا رہا ہے، کوئی تیل دے رہا ہے، اور ہر انسان اس بات پر خوش ہے کہ میرے ساتھ فوٹو کھنچ جائے، مجھ سے ہاتھ ملا لے. ایک کثافتوں میں پلنے والے تو آیت تطہیر کے ماننے والوں سے کیا مقابلہ کرو گے؟ تم انہیں اونچا سمجھتے ہو، تم ان کے ساتھ فوٹو کھچانے کو عزت سمجھتے ہو. آؤ دیکھو، آیت تطہیر کا ماننے والا جب اس کے پاس خط آیا تو اس نے کہا یہ نجاستوں کا خط، پڑھنا تو دور کی بات ہے، ہاتھ بھی نہ لگاؤں گا.
صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. ہم آیت تطہیر کے ماننے والے، ہمارے یہاں کثافتیں سامنے نہیں آ سکتی. تمہاری کیا حیثیت؟ تم سمجھ رہے ہو ہم نے مار دیا، ان کی عزت ختم ہو گئی، معاذ اللہ یہ ذلیل ہو گئے. میں کیا کہوں گا؟ اے بدکارو، اے مکارو، اے شرابیو، اے ایپسٹین جزیرے کے پروردہ انسانوں، تم کیا عزت دو گے کسی کو؟ اللہ دیتا ہے. ارے جس کی اپنے ملک میں عزت نہ ہو، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. اور کسی نے نہ دیکھا ہو تو کل فائنل ختم ہوا ہے ورلڈ کپ کا، دیکھ لیا نہیں دیکھ لیا؟ ایک نام کا مسلمان تھا، اس نے ذلیل کر کے بتا دیا. جب نام کا مسلمان ذلیل کر رہا ہے تو اللہ والا مسلمان جب کھڑا ہو جائے گا تو کہیں کا نہ چھوڑے گا. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. اللہ جب ذلیل کرتا ہے تو دنیا کے سب سے بڑے منچ سے ذلیل کرتا ہے کہ کہیں سر اٹھانے کے قابل نہ رہ جاؤ. یہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، عزت وہ دیتا ہے. تمہاری کیا حیثیت؟ تم تو کیڑے مکوڑوں کے برابر بھی نہیں ہو. تمہاری کیا اوقات ہے؟ اللہ جسے عزت دیتا ہے. کل یزید نے میدان کربلا کے چھوٹے سے صحرا کے اندر بے آب و گیا میدان میں حسین کو شہید کر کے یہ سوچا تھا کہ حسین ختم ہو جائیں گے. مالک نے کہا جو میرے راہ میں قربانی کرتا ہے میں اسے آسمان شہادت پر شہید اعظم بنا دیا کرتا ہوں. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ عزیزان محترم، تم نے سوچا تھا کہ گھر میں بیٹھا ہوا علی والے کو بم گرا کے مار دیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی. نہ کل شہید اعظم کو کوئی ختم کر سکا، نہ غلام کو کوئی مٹا سکتا ہے. کون ختم کرے گا؟ کس میں طاقت ہے؟ تم میں. یہ 56 وہ ممالک جن کے سر میں رسیاں بندھی ہیں، نہیں عقلیں بندھی ہیں. یہ رسیاں نہیں ہیں، یہ بندھی ہوئی عقلیں ہیں. یہ غلامی کی وہ ڈوری ہے جو آقاؤں کے ہاتھ میں ہے. میں نے ایک لفظ کہی ہے نا، یہ وہ ڈوریاں ہیں. بھائی الگ بات ہے کسی کے گلے میں پٹا پڑتا ہے، تمہارے سروں کو باندھ رکھا. ایک صلوات پڑھتے محمد والے. اگرچہ مرتبے میں اس سے آگے نہیں ہوں جس کے گلے میں پٹا پڑتا ہے. بہرحال عرض کر رہا، بس 2-4 جملے سن لے، بات تک میرا وقت مکمل ہو گیا. میں 2-4 باتیں کرنا چاہتا رہا برزق سے لے میں نے آج عرض کر دیا آپ کی خدمت میں. عزیزو، یہ 56 ممالک، یہ اسلامی ممالک ساری دنیا کہہ رہی ہے. آپ نے سنا گا بڑے سوشل میڈیا والے 56 بہنوں کا. عزیزو، بہن وہ ہوتی ہے جو بھائی سے جدا نہیں ہوتی. یہ پتہ نہیں کیسی بہنیں آئی ہیں. ہاں یہ کون سی بہنیں نہیں معلوم ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے. عزیزو، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 8-10 سال سے ترکیہ جیسا منافق اردوغان، پکا منافق، عالم اسلام میں اس سے بڑا منافق اس روئے زمین پر نہیں کوئی. اتنا بڑا منافق اردوغان سے ترکیہ کے صدر سے بہتر کوئی نہیں ہے. متوجہ باب کرم، آپ دیکھیں کبھی اسلامک نیٹو بنا رہا ہے، کبھی اسلامک ٹرائنگل بنا رہا ہے، کبھی اسلامک فوج بنا رہا ہے، کبھی اسلامی اتحاد بنا رہا ہے. کاہے کے لیے؟ ایک علی والے سے مقابلہ کرنے کے لیے. نہیں لفظ کہوں، ایک علی والے. عزیزو یہ کاہے کے لیے بنا رہے ہیں؟ امریکہ کے لیے. ارے امریکہ کے ٹکڑوں میں تو پل رہے ہیں. متوجہ باب اکرام، اسرائیل کے لیے نہیں. یہ کس کے مقابل میں اتحاد بن رہا تھا؟ ایک علی والے کے مقابلے میں. کون بنا رہا تھا؟ یہ 56 ممالک. یہ سمجھ رہے تھے ایک علی والے کو ہم دبا لے جائیں گے. ایک 56 ممالک کے غلاموں نہیں. میں مولانا سے کہوں گا تو توضیح فرما دیں گے. اے آزاد کردہ غلاموں کی اولادوں، میرا بچہ نہ سمجھو تو وضاحت کر دوں. جب فتح مکہ ہوئی، پیغمبر نے عمومی معافی کا اعلان کیا تو نبی نے کیا فرمایا؟ انتم الطلقاء، تم آزاد کردہ غلام ہو. یہ جو 56 ممالک ہیں انہی آزاد کردہ غلاموں کی سفیانی اولادیں ہیں.
تم کیا مقابلہ کرو گے؟ اے سفیانی کی اولادو، یاد رکھو یہودیت اور عیسائیت مل کر جب علی والے کا مقابلہ نہ کر سکی تو تمہارا کیا تمہیں مقابلہ کرو۔ اگر آپ حاضر ہیں، آپ کے حوالے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ تمہارے تھے۔ آئے عزیزان، بس آپ کہاں تک پہنچے میں نہیں جانتا، تمہارے تھے، ہمارا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا وارث موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو گئی۔ ہم کیوں جائیں؟ تمہیں کبھی قطر سے بھگائیں گے، تمہیں کبھی بحرین سے بھگائیں گے، کبھی خلیج فارس سے بھگائیں گے، کبھی اسرائیل تک مار کر کے آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرار کی اولاد ہے۔ متوجہ ہیں؟ یہ بھاگنے والا نہیں ہے، تمہیں وہاں تک بھگا کر کے آئے گا، جہاں تک تمہارا گھر ہے وہاں تک تمہیں پہنچا کر کے آئے گا۔ تم یاد رکھ لینا، اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہو عزیزان محترم۔ بس آخری بات کو آج روک رہا ہوں یہیں پر، پھر کہیں موقع ہوگا تو دو چار باتیں اور اپنے اس عزیز رہبر کے خل سے عرض کر دوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ۔ ہم موت سے نہیں گھبراتے، ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں۔ ہمارے کربلا میں تو بچوں نے موت کو کھیل کا تماشا بنا رکھا تھا۔ کون ہم سے ڈرے گا؟ سب ڈرتے ہیں، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ بس آخری بات کو تمام کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، ابھی جب حادثہ شروع ہوا رمضان کی 10 تاریخ کو، میرے ساتھ رہیں گے عزیزوں، بس بات کو مکمل کر دیا۔ 10 رمضان کو شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، رہبر شہید ہوا، افراد حکومت کے شہید ہونے لگ گئے، وزراء شہید ہونے لگ گئے، فوج کے اعلیٰ عہدیدار شہید ہونے لگ گئے، ایک کے بعد ایک جا ہی رہا ہے۔ چند دنوں کے اندر اتنے شہداء، متوجہ ہیں، ساری دنیا پریشان ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ بس عزیزو آپ کے حوالے آخری جملہ، بات تمام۔ ساری دنیا پریشان ہو گئی، یہ تو مرتے جا رہے ہیں، یہ تو ختم ہوتے جا رہے ہیں، شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ ایران کا کیا ہوگا؟ ایران کا کیا ہوگا؟ اسلام کا کیا ہوگا؟ تشیع کا کیا ہوگا؟ یہ سب مارے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک چلے جا رہے ہیں، یہ سانس لے ہی نہیں رہے، یہ مارے چلے جا رہے ہیں۔ کسی بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی کہ جب صبح کے وقت تارے جلدی جلدی ڈوبنے لگ جائیں، عزیزان محترم، جب صبح کے وقت تارے جلدی جلدی ڈوبنے لگ جائیں تو سمجھ لینا سورج نکلنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل۔ بس عزیزو، آج کی گفتگو کو روک رہا ہوں۔ یقیناً یہ شہید عظیم مرحلے پر فائز، کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور آج تک نہ کر سکا۔ تم نے چاہا تھا کہ مٹا دیں گے، تم نہیں مٹا سکے۔ تم نے چاہا تھا ختم کر دیں گے تو ختم نہیں کر سکتے، اس لیے جس کو خدا رکھتا ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ خامنئی بچنے نہیں آئے تھے، اسلام بچانے آئے تھے۔ اس لیے اگر خامنئی چلے گا نہ گھبرانا، تم کتنے خامنئی نکلو مارو گے۔ توجہ باب کرم، ہمارا پرانا رانا ہے نہیں کہ ہر گھر سے تم کتنے حسینی مارو گے، ہر گھر سے حسینی نکلے گا، تم کتنے خامنئی مارو گے، ہر گھر سے خامنئی نکلے گا۔ خامنئی کردار کا نام ہے، نام ذات کا نہیں ہے۔ عظمت کے اس منارے پر ہے کہ جس کے مقابلے سب بونے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان آفرین کے حوالے کی، مقصد کی راہ میں دی۔ یہ سبق کربلا سے سیکھا تھا
کہ جس نے جان دی ہے اسی کی راہ میں قربان کر دی جائے، اور آ گئے قربانی ہو گئی۔ اس لیے کربلا وہ مقام ہے جو ہر ایک کے لیے درس ہے، ہر ایک کے لیے سبق ہے، وہ انقلاب ہے جو قیامت تک انقلاب برپا کر رہا ہے۔ ہاں عزیزو، کیسا کربلا کا انقلاب تھا کہ حسین سب کچھ قربان کر رہے تھے، حسین نے سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ بس چند جملے، چونکہ شہید رہبر کی مجلس ہے اس لیے میں سرکار سید ارشاد اگر چند جملے مسائب پڑھ کے مجلس کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ارباب اعضا، جب حسین کی جھولی میں دامن میں سارے فدیے ختم ہو گئے، تب حسین اپنا آخری فدیہ اصغر کی شکل میں لے کے نکلے، میدان میں نکلے۔ مقتل کہتا ہے خیمہ گاہ سے باہر نکل کر کے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، آسمان کی طرف بلند کر کے آواز دی، ان کانا ھذا یرزیک فخذہ، اے میرے مالک اگر تیری مرضی اس میں ہے کہ یہ بچہ بھی تیری راہ میں قربان ہو جائے تو مالک حسین اسی بھی لے کر کے آ گیا۔ ہاں عزیزو، حسین نے اپنا آخری فدیہ بھی راہ خدا میں قربان کر دیا۔ پشت خیمہ گاہ پر آئے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ اب حسین میدان کربلا میں اکیلے رہ گئے، کوئی نہیں جو حسین کا ساتھ دے۔ در خیمہ پر آئے، بیویوں کو سلام کرنا شروع کیا، زینب تم پر سلام، ام کلثوم تم پر سلام، سقیہ رقیہ تم پر سلام۔ زینب دوڑ کر آئیں، بھیا کیا تم نے مرنے کا ارادہ کر لیا؟ جب جملہ مقتل لکھا ہے، مقتل کہتا ہے کہ حسین نے کہا اے میری بہن اتنا بتا دو جس کا کوئی ناصر و مددگار نہ رہ جائے تو کیسے میدان میں نہ جائے۔ ہاں عزیزو، حسین جانے لگے، مگر حسین جب جا رہے تھے کیسے جائیں؟ خیمہ گاہ سے باہر نکلے، میدان کو دیکھا تو جانبازوں کے لاشیں نظر آئے، آسمان کی طرف دیکھا، وعدے طفلی ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ لو 28 رجب کی داستان آج تمام ہو رہی ہے۔ حسین نے میدان میں دیکھا، جانبازوں کے لاشوں کو دیکھا، آواز دی وا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، اے میرے شیرو، اے میرے شہسوارو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین تمہیں پکار رہا ہے، تم جواب نہیں دیتے۔ ایکم یقدم جوادی، کوئی ہے جو میرا گھوڑا لے کر کے آ جائے، حسین سوار ہو سکے۔ ارے یہ بے کسی زینب نے دیکھا، تڑپ کر آ گئی، بھیا زینب موجود ہے۔ حسین کے بازوؤں کو تھاما، رکاب کو پکڑا، حسین کو پشت ذوالجناح پہ سوار کر دیا۔ میں کہوں گا زینب سوار ہونے کا وقت آ گیا ہے، ابھی تو تم نے سوار کر دیا، مگر ابھی کچھ دیر کے بعد جب حسین زخموں سے چور ہو کر کے پشت فرس سے زمین کی طرف آئیں گے تو کون سنبھالے گا؟ عجب نہیں، بی بی کہے میں نے سوار کر دیا، مقتل میں اماں آ جائیں گی۔ یہی تو وجہ ہے، ایک آواز گونج رہی تھی، ولدی ولدی قتلوک ومن شرب الماء منعوک، اے میرے لال تجھے ذبح کر ڈالا گیا، ایک قطرہ آب بھی نہ دیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ ہاں ارباب اعضا، حسین چلے، مقتل طرف جیسے ہی بڑے ہیں، زینب نے ایک جملہ کہا تھا، مہلن مہلن یا ابا عبداللہ، حسین جا تو رہے ہو، ذرا آہستہ آہستہ قدم بڑھا۔ جزاکم اللہ خیر۔ حسین مقتل کی طرف چلے، بیان کو مکمل کر رہا ہوں۔ جنگ کرتے کرتے عجب نہیں، جب فرات کی طرف گئے ہوں تو برابر کے بھائی سے یہی تو کہا ہوگا، اے میرے بھیا حسین نے تمہاری جنگ دیکھی، ذرا کمر ٹوٹے ہوئے اب حسین کی جنگ تم تو دیکھ لو۔
ہاں ارباب رضا حسین جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ اپنے کانوں میں ایک آواز کو سنتے ہیں، اے حسین صبر کے جوہر دکھاؤ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج سمٹی، چاروں طرف سے فاطمہ کے لال پہ حملے شروع ہو گئے۔ ہاں عزیزو، کبھی تلوار سے ہمرار ہو رہا تھا، کوئی نیزے چبو رہا تھا۔ مقتل نے لکھا ہے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ پتھروں سے نبی کے لال پہ حملہ کر رہا تھا۔ مقتل کہتا ہے کہ حسین پشت ذوالجناح پہ ٹھہرے ہوئے تھے، ایک ظالم نزدیک آیا، ایک بڑا سا پتھر اٹھایا، آپ کی طرف جب رہا کیا، آ کر پیشانی پہ لگا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ عزیزو خون جاری ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حسین نے چاہا کہ ہاتھوں سے صاف کر لے، حسین کا پہلو نظر آیا اور مولا نے ایک تیر سے نشانہ لیا، ایسا تیر مارا کہ حسین کے پہلو میں پیوست ہو گیا۔ عزیزو مقتل کہتا ہے حسین سامنے سے نہ نکال سکے، ارے پشت سے جو کھینچ کر نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا، فاطمہ کا لال پشت ذوالجناح پہ ڈگمگا رہا تھا۔ میرا حدیث کہتا ہے کہ پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے تھے، یا علی کہتی تھی زینب تو سنبھل جاتے تھے۔ اجرکم اللہ، آپ رو چکے، میں نے بیان کو تمام کیا۔ حسین پشت ذوالجناح پر ڈگمگا کر رہے تھے، ایک مرتبہ زمین کی طرف چلے، زمین تک آ گئے، مگر وقت کا امام اپنے جد پر سلام کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، سلام ہو اس ذات پر جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، تیروں پر معلق تھا۔ فزینب نے دیکھا ماجایا نظر نہیں آ رہا ہے، دوڑ کر بلندی پر آئی، کیا دیکھا؟ شمر ملعون سینہ حسین پر موجود ہے، بے ادبی کرنا چاہتا ہے، آواز دی ابن سعد تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ حسین نے طاقت کو جمع کیا، ہاتھوں سے اشارہ کیا، زینب حسین زندہ ہے، خیمے میں جاؤ۔ زینب نے قدم رکھا، زمین کربلا کانپی، فرات کا پانی نیزہ اچھلا، آواز گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ ہلنے لگا عرش بری، رونے لگی کربلا، لاکھوں قاتلوں میں تھا مگر ہے سچ یہ باخدا، کوئی نہ حسین آئے خدا کے درمیان تھا، سجدے میں حسین تھے، ہاں سجدے میں حسین تھے، سجدے میں حسین تھے، لبوں پہ تھی یہی صدا، لے میرے اللہ اب تیرے حوالے، مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے، ارے زندگی سے سیر ہو چکا، کر رہا ہوں آخری سجدہ، ہاں کر رہا ہوں آخری سجدہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، کر رہا ہوں آخری سجدہ، ہاں کر رہا ہوں آخری سجدہ، ہاں عصر کی سنتا ہوں صدائے اذان، آخری دینا ہے مجھے امتحان، چاروں طرف تیروں سے نہ برچیاں، ہے یہ میرے قتل کی تیاریاں، لے میرے اللہ اب تیرے حوالے، مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے، ارے زندگی سے سیر ہو چکا، کر رہا ہوں اب
ہاں کر رہا ہوں آخری سجدہ، ہاں جانتے ہیں کہ کا نواسا ہوں میں، جانتے ہیں کس لیے آیا ہوں میں، تیرا ہی پیغام سناتا ہوں میں، پھر بھی ستم کا ہی نشانہ ہوں میں، لے میرے اللہ اب تیرے حوالے، مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے، ہر زندگی سے سیر ہو چکا، کر رہا ہوں آخری سجدہ، ہاں کر رہا ہوں آخری سجدہ، ہاں نہ میرا گھر بار نہ لشکر رہا، اکبر و عباس کا غم کھا گیا، اتنے ستم دل پہ میں سہتا رہا، شکر ہے وعدہ تو وفا ہو گیا، لے اے میرے اللہ اب تیرے حوالے، مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے، ہر زندگی سے سیر ہو چکا، کر رہا ہوں آخری سجدہ، کر رہا ہوں آخری سجدہ، ہاں یاد رکھے گا یہ زمانہ صدا، کیسے ہمیں دشت میں لوٹا گیا، کیسے ہمیں نہر پہ پیاسا رکھا، کیسے میرا آخری سجدہ ہوا، لے اے میرے اللہ اب تیرے حوالے، مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے، ہر زندگی سے سیر ہو چکا، کر رہا ہوں آخری سجدہ، ہاں کر رہا ہوں آخری سجدہ، خیموں میں کورام ہے میرے خدا، بیٹیوں بہنوں میں ہے ماتم بپا، گش میں ہے سجا اکیلا میرا، بعد میرے ان کا ہے تو آسرا، لے اے میرے اللہ اب تیرے حوالے، مالک تیرا بندہ اب میرے حوالے، ہر زندگی سے سیر ہو چکا، کر رہا ہوں آخری سجدہ، کر رہا ہوں آخری سجدہ، ہو دم یہ آخر چلی آئی ہے ماں، ساتھ میں آئے ہیں میرے بابا جان، بھائی حسن خاک پہ گریا کنا، دیکھتے ہیں نانا میرا امتحان، اے میرے اللہ مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے، اور زندگی سے سیر ہو چکا، کر رہا ہوں آخری سجدہ، کر رہا ہوں آخری سجدہ، جیسے ہی سر خاک پہ شہنے رکھا، شمر لئی شاہ کی جانب بڑھا، لرزی زمین خون برسنے لگا، آخری شب کی گونجی صدا، لے میرے اللہ اب تیرے حوالے، مالک تیرا بندہ اب ہر زندگی سے سیر ہو چکا، کر رہا ہوں آخری سجدہ، ہاں کر رہا ہوں آخری سجدہ۔